أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. افضل الصلاة وازكى السلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. اما بعد. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے تو یہ دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے. ہمارا جو آج کا موضوع ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہماری جو اسلامی اقدار ہیں، اس حوالے سے ہمارا موقف، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. عمومی طور پر یہ تصور ہے، ہمارے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ چیٹ جی پی ٹی نے دیا. حالانکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو مطلب ہے ایک خودکار مشین، یا کیا مشین سوچ سکتی ہے، کیا مشین کوئی رد عمل دے سکتی ہے. یہ کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے. سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ایک اصطلاح تھی یہ 1956 میں استعمال کی گئی تھی. پھر آپ لوگوں نے شاید
سنا ہو آپ لوگوں کو یاد بھی ہو کہ فرسٹ ٹائم جب شطرنج کا عالمی چیمپئن گیری کاسپاروف کو ایک کمپیوٹر نے شکست دی تھی، 97 یا 96 کی بات ہے. تو وہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہ 2-3 جملوں سے کہنا مراد یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے. ہمارے سامنے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک اور یہ چیزیں اب سامنے آئی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی قیامت، بہت بڑی بلا ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ یہ چیزیں 56 ٹو 60-70 کے درمیان میں یہ معاملات شروع ہو چکے تھے. اور اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ ہمارے ہاتھ میں جو اینڈرائڈ یا فون ہے یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے ایک طرح سے. ہم جتنے بھی ٹولز استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ٹولز وغیرہ، انٹرنیٹ کے ساتھ جو اٹیچمنٹس ہیں، جو اپلیکیشنز کی، یہ سب مختلف شکلیں ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. حسب معمول ہمارا رویہ کیا ہے جی کہ جب ہمارے سر پر تلوار آ کر لٹکتی ہے تو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے تو ہم کچھ سوچتے نہیں، ہم پہلے کسی کو ویلیو دیتے ہی نہیں کسی چیز کو. تو جب ایک چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک اور اس طرح کی جو بلائیں ہمارے سامنے آئیں تو پھر ہم نے سوچنا شروع کیا کہ اب ہم اس سے کیا کریں. حالانکہ یہ تصور بھی غلط ہے، یہ تصور بھی غلط ہے. اس میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تصور صحیح ہے کہ ہم اس سے کیسے بچیں. بھائی کیوں بچیں؟ بھائی ہمارے دین کی بنیاد علم ہے. ہمیں تو پہلی وحی میں کیا کہا گیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. دنیا میں کوئی اور دین اتنی شدت کے ساتھ، اتنی تاکید کے ساتھ علم حاصل کرنے کی باتیں نہیں کرتا جو اسلام نے کی ہیں. تو ہم تو ہر وہ چیز جو انسانیت کی بھلائی کے لیے، خیر و فلاح کے لیے ہوگی، ہمیں تو اسے موسٹ ویلکم کہنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے پازیٹیو میننگز میں، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس سے کیسے بچیں. لہٰذا یہ تصور بھی تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے اس انداز میں آئیں تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے کیسے بچیں. تو پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے ہمیں. قرآن مجید میں ایک نہیں کتنی مقامات پر کہا گیا کیا علم والے اور جو لوگ نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. تو معلوم ہی ہوا. اور جس طرح دیکھیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو بات یہ ہے سب سے پہلے تو میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس طرح کے جتنے بھی ٹولز ہیں یا اے آئی کو استعمال کرنے کے حوالے سے جو اپلیکیشنز یا جو ویب سائٹس یا جو چیزیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم ان کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ ان کو ہم خیر کے لیے استعمال کہاں کر سکتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے. نمبر 2، اسٹل میں تقریباً آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یوں سمجھیے کہ 12-15 مختلف سیمینارز اور کانفرنسز میں ماہرین کے ساتھ جو سٹنگ کی ہے ہم نے. محمد علی جناح یونیورسٹی کے ابھی جو وی سی ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کر کے آئے پاکستان. اسی طرح اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں ماہرین ہیں جو ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہماری سٹنگ رہی. تو اسٹل یہ ایشو جو تھا میں ان کے سامنے رکھتا رہا ہوں اور ابھی بھی رکھ رہا ہوں. اور میرا موقف یہ ہے کہ مشین سوچ نہیں سکتی، مشین سوچنے کا کام نہیں کر سکتی. سوچنے کا کام صرف اللہ کی مخلوق کر سکتی ہے بس، جسے اللہ نے بنایا ہے، یعنی انسان.
انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں سوچ سکتی. دین یہ جو اے آئی ٹولز، ایپلیکیشنز، ویب سائٹس، یہ کیا ہیں پھر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا پروسیسنگ یا ڈیٹا اینالائزیشن کے ٹولز ہیں. یہ جو دستیاب ڈیٹا موجود ہے، یہ دستیاب ڈیٹا کو کیلکولیٹ، اینالائز، سمرائز کر کے آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں دے رہا. جو چیزیں یہ دے رہا ہے، میں چونکہ کراچی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، میرے انڈر بہت سارے اسٹوڈنٹس ایم فل بھی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اور میں خود بھی اپنے ریسرچ آرٹیکلز میں اور اپنے لیکچرز میں مدد لیتا ہوں اے آئی سے. ایک مرتبہ نہیں، بارہا میں آپ کو ایک بات بتا دوں صراحت کے ساتھ. میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ تجربہ ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو. اس کے بہت سارے ریفرنس ورک غلط ہوتے ہیں، بہت سارے، یہاں تک کہ علماء کے جو اقوال ہیں ان کو یہ آیت بنا کر پیش کر دیتا ہے. اگر میں علماء کے اقوال اعراب کے ساتھ لگا کر کہیں ڈیٹا رکھا ہوا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ یہ آیتیں لے آؤ اس موضوع پر قرآن مجید کی، تو اس میں ہوگا کیا کہ کچھ آیتیں قرآن مجید کی بالکل ایکوریٹ صحیح لے کر آئے گا، اور کچھ ایسے جملے جو آیتیں نہیں ہیں وہ آیتوں کے طور پر پیش کرے گا. یہ حدیثوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ غلطیاں موجود ہیں، اس لیے کہ قرآن کا فارمیٹ، قرآن تو تقریباً بڑی حد تک محفوظ ہے ہمارے پاس، لیکن حدیثوں کے حوالے سے ابھی تک جو ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن وہ کمپلیٹ نہیں ہے، لہذا حدیثوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ گڑبڑ پائی جاتی ہے. میں پھر کبھی انشاءاللہ العزیز مجھے موقع ملا تو میں عملاً آپ کو اسکرین پر یہ آپ کوئی موضوع مجھے دیجیے گا اور میں اس موضوع پر کچھ لکھوں گا، اور پھر میں آپ کو عملی طور پر مظاہرہ کر کے بتاؤں گا کہ آیا جو اس نے حدیث بنا کر جس چیز کو پیش کیا وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے. اگر وہ حدیث ہوگی تو اس کا ریفرنس ٹھیک نہیں ہوگا، ریفرنس غلط ہوگا اس کا. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اے آئی ٹولز، ایپلیکیشنز، چیٹ جی پی ٹی، یہ ساری چیزیں یہ ڈیٹا بیسڈ، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. ہر فیلڈ میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، میڈیکل سائنس میں بھی استعمال ہو رہا ہے. میں نے اپنا ایک سی ٹی اسکین کروانا تھا، سی ٹی اسکین کروایا، وہ میڈیکل کی جو لینگویج ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میری فیلڈ نہیں ہے. میں نے چیٹ جی پی ٹی کو دیا، اس نے مجھے پورے کا پورا اس کی وضاحت کر دی، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، تینوں زبانوں میں اس کی وضاحت کر دی. ہومیوپیتھک ایک ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 96 میں ساہیوال گیا، وہاں مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ملا اپنے ایشو کے حوالے سے. تو ان ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، ان کے پاس اتنا بڑا ایک کمپیوٹر تھا، اور وہ کمپیوٹر بس جو کچھ تھا وہ بس وہی کمپیوٹر تھا، اس میں الگ سے سی پی یو، الگ سے اسکرین، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ ہومیوپیتھک کمپیوٹر تھا ان کے پاس. 96 کی بات بتا رہا ہوں، آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو میں نے جب ان کے سامنے اپنا ایشو ڈسکس کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے خون کے 1-2 قطرے چاہیے ہوں گے. تو میں حیران ہوا، میں نے کہا ہومیوپیتھک میں خون کے 1-2 قطروں، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاکستانی جو ہومیوپیتھ فزیشین ہیں وہ صرف میٹھی گولیوں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. ہومیوپیتھ میں سرجری بھی ہے، ہومیوپیتھک میں سب چیزیں موجود ہیں اس وقت. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں جو ہومیوپیتھک میٹرک آرٹس کے بعد جو ہومیوپیتھ کر رہے ہیں DHMS، تو وہ تو میٹھی گولیاں ہی دیں گے نا. تو وہ ڈاکٹر صاحب جرمنی سے انہوں نے پہلے MBBS کیا تھا، MBBS کے بعد انہوں نے وہاں سے DHMS کیا تھا، پھر وہ آئے تھے پاکستان. تو میں نے اپنے 2 قطرے خون کے، 1 یا 2 قطرے، ان کی ایک اسی کمپیوٹر پر چھوٹی سی اسکرین تھی، وہ انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے اپنے وہ جو کی بورڈ تھا اس کا، اس کی بورڈز پہ کچھ لکھتے رہیں، کی بورڈز کے بعد اس کی چھوٹی سی اسکرین پر ساری چیزیں میرے سامنے آئیں. میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. یہ 96 بہت پرانی بات ہے.
جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھے، انٹرنیٹ شاید انٹرنیٹ کیفے ہوتے تھے، کمپیوٹر کون سے ہوتے تھے؟ 286 486 اس طرح کے کمپیوٹر ہوتے تھے جو ڈاس آپریٹنگ سسٹم ہوتے تھے، جس پر ڈسک ڈالی جاتی تھی اور پھر چلتے تھے. اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو آلریڈی موجود ہیں، ڈیٹا بیسڈ، ڈیٹا انالائزیشن بیسڈ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. مجھے سائنٹیفک، میڈیکلی یا انفارمیٹیو آئی ٹی بیسڈ گفتگو نہیں کرنی. یہ گفتگو صرف توحیدی طور پر میں نے گفتگو کی ہے، اس موضوع کو بنیاد بناتے ہوئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. مجھے ویسے تو بہت سارے اینگلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ چند بس 2 یا 3 پہلو جو ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے مد نظر ہونے چاہیے، میں نے اس پر بات کرنی ہے اپنی. سب سے پہلی چیز میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، عافاکم اللہ من کل سوء و مکروہ و شر. سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی خبر کوئی انسان دے یا کوئی مشین دے، ہمیں سب سے پہلے اس خبر کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا؟ آپ اس کو ویریفائی کریں. اس کو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بھائی تمہارے کانوں تک جب کوئی خبر پہنچے تو سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کرو. اب وہ خبر جو ہے وہ کوئی انسان پہنچا رہا ہے یا پھر کوئی مشین پہنچا رہی ہے. یہ باتیں ہم ایک عرصہ دراز سے، میں تو بطور خاص اپنے جمعہ کے موضوعات میں، خطبات میں یہ باتیں کرتا آ رہا ہوں. خدا را سوشل میڈیا پر جو دین کی باتیں آپ تک آ رہی ہیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ بات کرنے والا کون ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے ہمارے سامنے جو ہم بیان کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. ٹوٹلی فراڈ سینٹینس ہے ہمارا. کیوں بھائی؟ ہمارا دین جو ہمیں مل رہا ہے بڑے ثقہ ذرائع سے مل رہا ہے. مجھے بتائیے کہ یہاں آپ کے پاس اینی ون یہاں پر آ کے لیکچر دے سکتا ہے؟ کوئی بھی بندہ آ کے باتیں کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ آ کر اچھی باتیں کرے، کسی ہندو کو عیسائی کو بٹھا لیں گے یہاں پر آپ، وہ آ کر آپ سے اچھی باتیں کرے، اخلاقی باتیں کرے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ کیوں بھائی؟ باتیں تو اچھی کر رہا ہے نا وہ. ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. تو بٹھا لیں بھائی کسی ہندو کو، کسی یہودی کو، کسی کو بھی بٹھا لیں، باتیں تو اچھی کرے گا. اور کرتے ہیں. ہمارے ایک نیورو فزیشین ہے، شاید ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں، ڈاکٹر رمیش کے نام سے. میں یقین کریں ان کی باتیں سنتا ہوں، کمال باتیں کرتے ہیں جی. وہ صرف باتیں نہیں کرتے، ان کا عمل بھی بہت اچھا ہے. بہت سارے، میں کہتا ہوں بہت سارے مسلمان ڈاکٹروں سے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ. بٹھا لیں بھائی ان کو یہاں پر. مسئلہ ہے کہ ان کو میڈیکلی تو بٹھا سکتے ہیں یہاں پر ہم، ایکسپرٹیز کے حساب سے، لیکن ہم ان سے وہ باتیں نہیں کروا سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ باتیں کرنے والا کون ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں تربیت کے اعتبار سے؟ بیٹے کسی کی بات پر گلی محلہ، دائیں بائیں، اسکول، یونیورسٹی، کالجز، کہیں بھی کوئی شخص کوئی بات کہے تو آپ اس کی باتوں پر فوری طور پر من وہن ایز اٹ از یقین نہیں کریں. لیکن یہ باتیں ہم اس بچے کو اسکول ٹیچرز کے حوالے سے کبھی بھی نہیں کرتے کہ بیٹے اپنی اسکول ٹیچرز کی باتوں پہ یقین مت کرنا. کہتے ہیں کبھی؟ ہم نہیں کہتے. تو سب سے پہلے میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، یہ دیکھیے کہ جو خبر آپ کے پاس آ رہی ہے وہ خبر کون لے کر آ رہا ہے. پورے کا پورا آپ لوگ اصول حدیث کے حوالے سے بھی الحمدللہ کورسز کرتے ہیں یا ورکشاپ ہوتی رہی ہے. پہلے اصول حدیث پوری کی پوری اسی بنیاد پر ہے کہ خبر لانے والے کو سب سے پہلے ویریفائی کیا جائے. خبر کی بات تو بعد میں آتی ہے، جو وہ بات کر رہا ہے اس کی نوبت بعد میں آئے گی. سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ خبر لانے والا کون ہے. اگر میں اپنے اور آپ کے خبر لانے والے کو اگر میں پورا شروع کروں سلسلے سے، اپنے استاد کی بات کرتے ہیں، یہ استادوں کا سلسلہ ملتے ملتے کہاں پہنچے گا؟
صحابہ تک پہنچے گا. صحابہ سے اوپر کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کہاں گیا؟ جبریل. اور جبریل علیہ السلام سے اوپر کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ. ہمارا سلسلہ تو خوبصورت سلسلہ ہے, ہمارے پاس تو سند موجود ہے, ہماری تو ہر بات اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے. تو قابل احترام سامعین, سب سے پہلے جو آپ کے پاس اطلاع پہنچ رہی ہے اس کو ویریفائی کریں, اور یہ ویریفائی ہر فیلڈ میں ہونی چاہیے. جیسے ہم میڈیکل سائنس میں کرتے ہیں ویسے دین کی باتوں کو بھی ویریفائی کر لیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے, آگے بڑھا دے. تو سوشل میڈیا پر جو ہم لائکس کرتے ہیں نا, جو شیئرنگ کرتے ہیں, وہ بغیر وداؤٹ اینی ویریفیکیشن مت کیا کریں. ایوری سنگل کلک وی آر ریسپانسبل. ایوری سنگل کلک, قرآن کہتا ہے, میں نے نہیں کہا. یہ قرآن نے کہا کہ تمہاری کیے ہوئے رائی برابر دانہ بھی اگر تم نے خیر کا کوئی کام کیا تو اس کو تم اجر پاؤ گے. اگر رائی برابر دانہ بھی تم نے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, کسی نے رائی برابر دانہ غلط کچھ سنگل کلک بھی کیا ہوگا تو ہی ول فیس, وہ فیس کرے گا اس چیز کو, بھگتان بھگتے گا اس کا. ہم خبروں کو تحقیق نہیں کرتے. تو سب سے پہلے اے آئی ٹولز کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو, کیونکہ دیکھیں یہ واٹس ایپ بھی اے آئی کا یہ ایک ٹول ہے, فیس بک یہ بھی اے آئی کا ہی ایک ٹول ہے, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ سارے اے آئی کے انیشل اسٹیجز پر دیے گئے ٹولز ہیں جو معلومات کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. بھائی کسی زمانے میں ہم اپنے میسیجز لکھا کرتے تھے, اب کیا کرتے ہیں, ہمارے سامنے ایسے کی بورڈز آئے ہوئے, اور اب تو بے حساب ہے کہ ہم بولتے جائیں گے وہ لکھتا چلا جائے گا. ایسا ہے, یہ بھی اے آئی کے ٹولز ہیں. تو اے آئی بنیادی طور پر ایک مشین ہے جو آپ کے لیے بہت سارے کام آسان کر رہی ہے. تو سب سے پہلا اصول ہمارے اسلامی اقدار کو, میرے وجود کو اور میرے اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے جو مجھے کامیاب کر سکتا ہے, سب سے پہلا کا مرحلہ کیا ہوگا کہ میرے پاس جو خبر آ رہی ہے میں اس خبر کو ویریفائی کروں. جب تک میں اس خبر کو ویریفائی نہ کروں اس خبر کو آگے نہ بڑھاؤں. میں نے ایک مرتبہ ایک ورکشاپ کروائی. اس ورکشاپ میں میں نے کہا کہ جی آپ میں سے جتنے لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں, کافی پرانی بات ہے, 7-8 سال پرانی بات ہے, میں نے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا آپ میں سے جتنے لوگ بھی ہیں کیا آپ لوگ اپنی ساری خبریں ویریفائی کر کے پیش کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, لائکس کرتے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ میرے سامنے تقریباً کوئی 80 کے قریب مرد اور عورت بیٹھے تھے, کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ ہم جو باتیں لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, وہ 100% ویریفائی کرنے کے بعد کرتے ہیں. ہمیں کہا جی کہ ایک وہ جملہ آ گیا, اس کے آخر میں صحیح بخاری لکھا ہوا, ہم نے لائک کر دیا, شیئر کر دیا. جملہ اچھا ہوگا, نو ڈاؤٹ اچھی بات ہوگی وہ, لیکن کیا ہم نے جا کے صحیح بخاری کو کھول کے دیکھا؟ کیا صحیح بخاری کی جو اپلیکیشن ہمارے پاس ہے, کیا ہم نے ویریفائی کیا کہ آیا دی حدیث ہے بھی یا نہیں بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہم بغیر سوچے شیئرنگ کر دیتے ہیں, اس کو لائک بھی کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے میرے بھائی, جب یہ چیز پروو ہے, اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے طور پر چیک کر کے دیکھ لیجئے. چیٹ جی پی ٹی کھولیے گا, ڈیپ سیک بہرحال چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر رزلٹ دے رہا ہے اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس. ضروری نہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میرے ساتھ میچ کریں, لیکن مجھے جو اپنے ریسرچ ورک میں, اپنے ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں, ڈیپ سیک از دی بیسٹ ہے چیٹ جی پی ٹی. آپ اپنا ایکسپیرینس کر لیجئے. آپ کسی بھی ایک ٹاپک پر اس سے کہیے کہ مجھے یہ اس موضوع پر آیت, حدیث اور علماء کے اقوال دیجئے, وہ آپ کو نکال کر بیس کچھ دے دیتے, کیونکہ ایک لمٹ ہے اس کی.
چیٹ جی پی ٹی کی ورڈ کاؤنٹنگ بیس پر ایک لمٹ ہے 500 ورڈز، آئی تھنک شاید اتنی کوئی لمٹس ہیں اس کی، اس لمٹ سے وہ آگے نہیں جاتا، یا 1000 ورڈز ہے، میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا. آپ کو وہ جو چیزیں دے آیتیں حدیثیں تو آپ کو 2 منٹ میں اب چیک کر لیں گے. آیت تو 1 منٹ میں چیک ہو جائے گی آپ کے پاس، حدیث کو چیک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اقوال آپ چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آدھے سے زیادہ اقوال کے ریفرنس غلط ہوں گے. اقوال غلط نہیں ہوں گے، بعض اوقات وہ اقوال اپنی مرضی سے بنا کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات میں نے 4-5 دفعہ یہاں پر دہرائی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک یا جس طرح کی جتنی بھی ٹولز ہیں، اب تو تقریباً 17-18 ٹولز آ چکے ہیں سے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر یہ اے آئی ٹولز نہ آتے تو ہمیں یہ قطعاً قیامت تک پتہ نہیں چلنا تھا کہ انٹرنیٹ پر ہمارا جو دین سے ریلیٹڈ کتنا خوفناک غلط ڈیٹا موجود ہے. اے آئی از خود چیزیں کریٹ نہیں کرتا، وہ چیزیں جو موجود ہیں ان کو ہی آپ کے سامنے لا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی جو ڈیٹا کتنا غلط موجود ہے وہ اسی غلط ڈیٹا کو لاتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. کیا کچھ جھوٹ اور کیا کیا فراڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو ویریفائی کریں؟ انٹرنیٹ پر کیا کچھ موجود نہیں ہے اس وقت. فیس بک چیک کر لیں آپ صبح 8 بجے سے لے کر 11:30 تک کی پوسٹیں آپ اپنے جو فرینڈس کی چیک کر لیں. آپ یقین کریں کہ ساری پوسٹوں کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکیں گے یہ صحیح ہے. بہت ساری باتیں صرف ایسے ہی کی گئی ہیں. تو بھائی اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے اقدار کو، اپنی اخلاقیات کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بھائی آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے والا کام چھوڑ دیجئے. بھائی یہ دین ہم سے ویسے بھی نہیں کہتا. آنکھیں بند کر کے ہر بات ماننے والی بات مت کیجئے، اس کو ویریفائی کیجئے. اور قرآن نے تو صراحت کے ساتھ، آئی تھنک شاید سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، کہا یہ منافقین کا کام ہے. یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈز والے لوگ نہیں ہوتے، یہ ان کے کام ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے اذاعوا به، وہ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں پروپیگنڈا بیس پر. مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ خبر اگر تو دین سے ریلیٹڈ ہے، قرآن نے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ خبر دین سے متعلق ہے اس کو کہاں سے ویریفائی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات مجھے ہر جگہ کہنا پڑتی ہے، مجھے یہاں بھی کہنا پڑے گی، میں پہلے بھی یہاں پر کہہ چکا ہوں. بھائی جب خوبصورت ترین وجود کا نام سنا کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں. اگر وہ خبر دین سے متعلق ہے تو کہاں سے ویریفائی کریں گے دین کی باتوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر وہ خبر دنیاوی امور سے متعلق ہے، الی اولی الامر لعلمہ الذین یستنبطون، کنسرن اتھارٹیز کی طرف آپ وہ خبر موڑیے. وہ کنسرن اتھارٹیز کون سی ہیں؟ کسی بھی خبر کے حوالے سے. میڈیکل کی خبر کہاں سے ویریفائی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے. سول گھروں کی تعمیرات، سول انجینئرنگ، نقشے، آرکیٹیکچر، تو بھائی ہر چیز کی. دنیاوی معاملات کو کہاں سے ویریفائی کیا آپ نے؟ کنسرن اتھارٹیز، جن کی ایکسپرٹیز ہے، جن کی رسپانسبلٹیز ہیں، وہاں سے کریں. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن نے کہا اگر تم دین کی خبر کو ویریفائی نہیں کرتے، دنیاوی معاملات کی خبر جو تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے تم اس کو ویریفائی نہیں کرتے، تو یہ منافقت کی ایک علامت ہے. یہ منافقوں کا عمل تھا کہ جو بات سنی دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. قرآن نے ہمارے کتنے مسائل کو، کتنے، یہ 2025 کی روشنی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. کیا یہ آیت ایسے نہیں لگتی جیسے ہمارے 2025 میں آئی ہو، نازل ہوئی ہو ہمارے پاس؟ تو سب سے پہلی بات، خبر کو ویریفائی کیجئے. ویریفائی کیے بغیر اس کو نہ لائک کریں، نہ شیئر کریں، نہ اس کو نشر کریں. خواہ وہ واٹس ایپ سے ملے، فیس بک سے ملے، انسٹا سے ملے، ٹویٹر سے ملے، چیٹ جی پی ٹی سے ملے، آپ کو ڈیپ سیک سے ملے، جیمنائی سے ملے، یا کسی بھی XYZ ٹول سے ملے. آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو غلط سے بچا لیا، اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں
ڈاکٹر دوائیوں کے ساتھ کیا کہتا ہے جی بھائی؟ آپ یہاں کوئی اور ڈاکٹر بھی ہے یہاں پر؟ میں بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں، اور کوئی ڈاکٹر ہے یہاں پر کوئی؟ کیا کرتے ہیں جی دوائیوں کے علاوہ؟ نہیں، کاؤنسلنگ سے پہلے اور بھی کہتے ہیں احتیاط، اور یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. یہ دوائیاں جو ہیں اس وقت کام کریں گی جب آپ پرہیز کریں گے. ایسے ہی کہتے ہیں میڈم، ڈاکٹر صاحب ایسے ہی کہتے ہیں. دوائیاں اور پرہیز نہ کریں، دوائیاں کھاتے رہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ تو یہ جو اے آئی ٹولز سے جو چیزیں ہمیں غلط مل رہی ہیں، اگر ہم ان غلط چیزوں کو ویریفائی کیے بغیر، فلٹر کیے بغیر اگر ہم قبول کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوائیاں ہمیں آیات اور احادیث کی صورت میں ملتی ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں کریں گی. اور اس وقت ہمارے معاشرے میں میجورٹی لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہ آنے والی نیوز کو فلٹر نہیں کر رہے. آنے والی نیوز کو اگر فلٹر کیا جاتا تو جو کچھ ہم ہر موسم کی مناسبت سے اپنے معاشرے میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے مناظر. میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں. تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہیں پر ختم ہوگا کہ جو چیز ہمارے پاس آئے گی ہم اس کو ویریفائی کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے دین کو بچا سکیں، اپنی اخلاقی اقدار کو بچا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں. نمبر 2، اور یہ پہلی بات بنیاد بنے گی آگے آنے والوں کے لیے. دوسری بات، میں ایک بینگ پیرنٹ، فادر ہونے کے ناطے، ایک استاد ہونے کے ناطے اس خطرے کو جتنا زیادہ محسوس کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ بھی اسی حیثیت میں ہیں. بس میری حیثیت تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ میں ایک مدرسے میں بھی اور ایک یونیورسٹی دونوں جگہ موجود ہوں. یقین کیجئے، بلیو می، چلے میں کھل کر بات کرتا ہوں جی تاکہ ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. یہ بات نوجوان نہیں سمجھ سکیں گے. یہ میری عمر کے جتنے بیٹھے ہوئے نا وہ یہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. مجھے بتائیے، آج سے 30 سال 40 سال پہلے کوئی غلط حرکت کرنا آسان تھا، مشکل تھا؟ نہیں، مشکل نہیں تھا، ناممکن تھا جی. ایسے ہی ہے بھائی. میں اگر اپنی کیریکٹر وائز اگر کوئی باتیں کروں، میں کسی لڑکی کو پسند کروں، مجھے اس لڑکی کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، کیا پاسبل تھا میرا اس لڑکی کے ساتھ رابطہ رکھنا، میرا اس کے ساتھ ملاقات کرنا؟ پاسبل ہی نہیں تھا نا. اس آج سے 30-40 سال پہلے ذرا دیکھ لیجئے، امیج بنائیے ذرا. جی میڈم، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں میڈم. ابھی جسٹ اے منٹ پلیز. بہت مشکل تھا. کوئی شخص اگر چاہتا بھی تھا غلط کام کرنا تو وہ نہیں کر پاتا تھا کیونکہ ماحول نہیں تھا اس کے پاس، جگہ نہیں تھی اس کے پاس. یہ جو اے آئی ٹولز کے جو انیشیل فارمیٹس یا ٹولز ہیں، انہوں نے یہ کام کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. سب سے پہلا کام آسان کیا کیا ہمارے لیے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جسے میں پسند کرتا ہوں، سوری ٹو سے، میں چونکہ باتیں میرے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوئے تو میں اس لیے باتیں کھل کر رہا ہوں. میرے لیے سب سے آسان کام کیا ہو گیا کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے رابطہ کرنا میرے لیے چٹکی بجاتے کام ہو گیا. 1 سیکنڈ میں رابطہ ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک شریف موبائل سے. شریف موبائل کون سا تھا جی؟ کون سا موبائل تھا جی شریف موبائل؟ نوکیا 3310. اچھا 3310 میں میسیجز نہیں ہوتے تھے شروع میں، پی ڈی سی ایل بھی تھا اس وقت. ایم سیٹ آتے تھے ایرکسن کے. میں یہ باتیں اس دور کی کر رہا ہوں چونکہ میں نے خود وہ ساری ایجادات دیکھی ہیں اس مرحلے سے. ان سیٹوں میں میسیجز نہیں ہوتے تھے ایرکسن کے ایم سیٹوں میں. ڈاکٹر صاحب آپ بات کے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا اس بات کا. اوکے. پھر جب یہ نوکیا سیٹ آیا تو نوکیا سیٹوں میں جب یہ میسیجز کا یہ ایک انقلاب بپا ہوا تھا، تہلکا مچ گیا تھا کہ میسیجز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی سے.
یہ اتنی بڑی ایجاد تھی. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ انٹرنیٹ یا یہ رابطوں کے حوالے سے سب سے بڑی ایجاد کیا، تو میں کہتا ہوں میسج پر رابطہ کرنا. خط لکھتے تھے تو وہ ہفتے بعد ملتا تھا خط، پھر جوابی ہفتے بعد، 15 دن کے بعد. تو اگر میں نے کسی کو کوئی محبت کا اظہار بھی کرنا ہو تو 15 دن تو لگ جاتے تھے اس میں. مطلب آج اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈز بھی نہیں لگتے جی اب تو. یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ہم مزاح سے ہٹ کر دیکھیں تو اس دور میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا، بہت بڑی ایک میں کہتا ہوں ہمارے اوپر رحمت تھی کہ ہمارے لیے برائی کو کرنے کے اسباب نہیں تھے. ہماری سوسائٹی میں ہم چاہتے ہوئے بھی غلط کام کے کرنے سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ اسباب نہیں تھے، اس لیے کہ ڈر ہوتا تھا کہ ابو کو پتہ چل گیا تو بچیں گے نہیں. امی کا ڈر اتنا ہوتا تھا. ایسے ہی سر کتنا ڈر تھا جی امی ابو کا؟ بچپن کی بات بتائیے ذرا مجھے. آج کیا بات ہے؟ کیا ہمارے آج کے بچے ڈر رہے ہیں اپنے امی ابو سے اتنا؟ نہیں، دھمکی تو بہت دور کی بات ہے. مجھے تو صرف امی کا ایک ہوتا تھا کہ تمہارے باپ کو بتا دوں گی، بس ہماری روح فنا ہو جاتی تھی، وہیں پر ختم ہو جاتا تھا سب کچھ، انسان بن جاتے تھے. ایشو یہ ہے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں اے آئی نے جب یہ میسیجز، سمپل میسیجز تھے 3310 کے، اب یہ واٹس ایپ آ گیا. پہلے MMS آیا تھا، پھر واٹس ایپ کے تھرو، پھر ویڈیو کالنگ اور اسکائپ اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اب ہمارے لیے یہ فحاشی، یہ بے حیائی کا جو سیلاب ہے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. اور اس چیز نے اب اور آسان کر دیا، چیٹ GPT اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو اس میں جو تباہیاں مچا دی ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا تباہیاں مچائی ہیں؟ آپ پچھلے دنوں ایسا ہوا، ایک تقریباً کوئی اس بات کو 2 مہینے ہو گئے، مجھے میرے ایک ساتھی ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا کہ شاہ صاحب یار کسی عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یار آپ لوگ. میں نے کہا میں نے کون سی اسٹیٹمنٹ دے دی؟ میں نے کہا بولتا تو رہتا ہوں میں، بعض اوقات غصے میں بھی بول دیتا ہوں. غزہ کے حوالے سے جو کچھ ہوا تو اس پر غصہ تو سبھی کو تھا نا، مجھے بھی غصہ تھا. میں نے بھی ممبر پر اور تقریروں میں جہاں پروگرام سے پتہ نہیں کیا کچھ، میں نے کہا شاید ایسی کوئی بات ہوگی، میرے غصے کو پکڑ لیا اس نے، کیونکہ وہ مجھے ٹوکتا رہتا تھا کہ ہاتھ ہلکا رکھا کرو، تم بہت زیادہ بولتے ہو. میں نے کہا بھائی کیا بول دیا میں نے؟ کہنے تو میں ابھی آپ کو نا ایک ویڈیو کلپ بھیج رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں ذرا ویڈیو کلپ. یہ بہت معمولی سی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں. اب یہ چیٹ GPT آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ بچوں والا کھیل ہے ابھی ہے جو میں اب آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا، وہ 2.5 سے 3 منٹ کا ویڈیو کلپ تھا. آپ یقین کریں وہ میں نہیں تھا، میری آواز تھی، میری شکل تھی، میں ہی بول رہا تھا، لیکن میں نہیں تھا. وہ مجھے دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ افکار، یہ تھاٹس میرے نہیں ہیں، یہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے یہ میرے. میرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن اتنا کام میں بھی کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی تصویر دیجئے، آپ مجھے اپنی وائس نوٹ دے دیجئے، کچھ بھی بول کر دے دیجئے، اور آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیجئے. 1 گھنٹے کے بعد میں اپنی مرضی کی باتیں اس ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور وہ آپ بول رہے ہوں گے. آپ کے لیے جج کرنا مشکل ہو جائے گا یہ میں ہوں یا نہیں ہوں. آواز بھی آپ کی ہوگی، تصویر بھی آپ کی ہوگی، سب کچھ آپ کا ہوگا. جی 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 ہاں، یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. ہاں بالکل بالکل. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی ابھی، تصویریں چینج کر کے، مطلب یہ ساری چیزیں، اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوئے ہوں گے. باقی باتیں تو ایک طرف رہیں. اس کا سب سے خطرناک پہلو جو ہے نا وہ میرے کردار سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ میرا کردار مسلمان ہونے کے ناطے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایمان والو، اہل ایمان مردو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر کہا وقل للمؤمنات،
ایمان والی عورتوں سے بھی یہ بات کہو کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کو بھی چاہیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرا دین تو یہ ہے جہاں مجھے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس وقت جو ابھی صرف یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال بھی شاید نہیں ہوئے، ایک سیلاب تھا ٹک ٹاک نام کے، پھر یہ اب ہر سوشل میڈیا ٹول نے جو ریلز 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ کا یہ تباہی مچانا شروع کر دی ہے، اس میں استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، میں تو صرف استغفار ہی پڑھ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ وہ فحاشی اور بے حیائی کے معاملات ہیں جو وی کانٹ امیج، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہمیں سوچتے ہوئے شرم آتی ہے، اور وہ کچھ ہمارے ہی اس معاشرے سے کچھ لوگوں نے اٹھ کر وہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو اسلامی اقدار میں سب سے پہلے آپ اپنے کانوں تک پہنچنے والی خبروں کو ویریفائی کیجئے، اور اس کے بعد کان، اس کے بعد کس کی باری آئی؟ آنکھوں کی باری آئی۔ اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ بڑی غلط بات ہے یہ والی، یہ بات میں یونیورسٹی میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں نا، تو بچے بڑے وہ اس میں کہتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ میری بیٹی جس دن یونیورسٹی جانے لگی، میں نے کہا بیٹے میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں ہم لوگ، ایسے ہی کہتے ہیں نا جی۔ جس دن بچی نے اسکول کے بعد کالج جانا ہے، کیا کہتے ہیں میڈم ہم؟ بیٹے میری عزت، گھر کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، میری پگڑی، میری ٹوپی، میری عزت، سارے فلمی ڈائلاگ جو ہوتے ہیں نا سارے ہم بول دیتے ہیں اٹھا کر۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے فلمی ڈائلاگ لڑکوں کو باہر نکالتے ہوئے کیوں نہیں بولتے ہم لوگ؟ کیا لڑکوں کے پاس ہماری عزت نہیں ہوتی؟ ان کو اپنے کھلی چھٹی دی ہوتی، جاؤ بیٹا جو دل چاہتا کرتے پھرو، ہوٹلوں پر بیٹھو، کالجز کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو دل چاہتا کرو۔ کیا سب کو لڑکوں کو اجازت ہے اس بات کی؟ تو قرآن نے تو اور پروٹوکول دیا، قرآن نے پہلے مردوں کو کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے کہا گیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک کے بعد ایک ہاسٹل لائف میں جانے لگا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے بلایا اور مجھ سے کہا، ابو کا طریقہ کار اپنا ہی ہوتا تھا، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے بعض اوقات۔ مجھے ابو نے کہا، ان کی وہ باتیں سن کر امی کہنے لگی آپ نے کبھی کوئی سیدھی بات بھی کرنی ہے مطلب ہے؟ تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا بیٹے ابھی تک تم میری نگرانی میں تھے، اب تم میری نگرانی سے باہر جا رہے ہو، تمہیں اجازت ہے چوری کرو، قتل کرو، زنا کرو، جو دل چاہتا کرو، میری طرف سے اجازت ہے، میں نہیں کوئی روکو ٹوکوں گا تمہیں۔ اور میں یہ سمجھ چکا تھا کہ آپ کوئی میزائل آنے والا ہے، کوئی چیز ایسی آنے والی ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوگی، کہہ لیں بس ایک کام کر لینا بس۔ اور میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، کہہ لیں کہ ایک کام کرنا، اپنا شناختی کارڈ نکالو۔ میں نے شناختی کارڈ نکالا، کہا اس میں میری ولدیت جو لکھی ہوئی نا سعید فیض وہ مٹا دینا، پھر جو دن کرتے رہتے۔ مجھے اس وقت اس بات کا کلی طور پر اندازہ ہوا نہیں ہوا، لیکن آج میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ کسی شخص کو اس کے باپ اس کی ولدیت سے محروم کر دیا جائے تو کیا پیچھے بچتا ہے؟ ہم وہ لفظ دہرا نہیں سکتے۔ تو ہم لڑکیوں کو گھر سے باہر بھیجتے ہوئے جب یہ بات کہتے ہیں تو لڑکوں کو کیوں نہیں کہتے بات؟ ہم نے لڑکوں کے بارے میں نہیں کی۔ مجھے آج تک کوئی ایسے پیرنٹس نہیں ملے جنہوں نے لڑکوں کو بھی کہا ہو بیٹے ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نتیجتاً ایک بڑا ڈفرینس ہے بھائی، عزت شرم و حیا کا سارا بوجھ لڑکیوں کے اوپر آیا ہوا ہے، اور جب وہ بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا تو وہ پھر وہاں سے بھی معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو گئے۔ میں یونیورسٹی میں بیٹھے وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، وہ چیزیں جانتا ہوں جو میں یہاں بیٹھ کر میری شرم و حیا اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو تباہیاں مچانی ہیں علمی طور پر تو وہ تو بات کی بات رہی، دوسرا جو سب سے بڑا ایک چیلنج میرے سامنے موجود ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنی حیا کو، اپنی شرم کو بچاؤں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً فرامین موجود ہیں کہ اگر حیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔
جس کے پاس شرم نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے. کیا کہا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا جو دل چاہتا چوری کرو، زنا کرو، قتل کرو، جو دل چاہتا کرو، میرے ولدیت میں سے نام مٹا دو میرا اپنا. تو وہ مجھے بعد میں سمجھ میں آئی جب میں نے وہ حدیث پڑھی، اذا لم تستحی، اگر تجھے شرم نہیں ہے، فاصنع ما شئت، تو جو دل چاہتا کرتا رہے تجھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے شرم کا سبق دیا تھا. تو دوسری چیز کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہماری اقدار میں سب سے جس نے ہمارے کردار کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہے ہماری شرم و حیا. معذرت کے ساتھ اس میں میں اور آپ سب شریک ہیں. یہ ہماری اپنی اندر کی کہانی ہے، ہماری گھر کی کہانی ہے ہماری. کیسے سیکیور کریں اپنے آپ کو؟ کیسے سیکیور کریں؟ سمپل سی بات ہے. 2 + 2 = 4. یہ 2 + 2 = 22 تو نہیں بتا رہے ہم، سادہ سی بات ہے. کیسے سیکیور کریں اپنے آپ کو؟ بھائی یہ جو چیزیں ہیں وہی بات پھر پہلے والی چیز آ جائے گی. ویریفائی. جب اس فلٹر سے جو چیز نکل کر آئے گی، پیوریفائی ہو کر آئے گی، صرف اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس کو مانیں بس. اور دین کا جو فلٹر ہے، یہ جو ایمان اور تقوی کی صورت میں ہمارے اندر ایک فلٹر لگا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ جو تقوی کی صورت میں ہمارے اندر ایک فلٹر لگا ہوا، اس فلٹر نے ہماری بے حیائی اور فحاشی کو سب کچھ باہر نکال دینا ہے. ہمارے پاس جو نماز کی صورت میں جو ایک فلٹر لگا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کبھی سوچا اس بات کو؟ قرآن نے کہا کہ بے شک نماز بے حیائی اور فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایسا ہی ہے، لیکن ہماری نمازیں تو ہمیں نہیں روک رہی. ہماری نمازیں تو ہمیں نہیں روک پا رہی نا. جمعے کے دن مسجدیں بھری ہوتی نہیں ہوتی. رمضان میں تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی مسجد خالی ہوتی ہے؟ ساری مسجدیں بھری ہوتی. بعض اوقات مسجد میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. پھر ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ فحاشی اور بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ یہ فلٹر ہے نماز. میں اس موضوع پر نہیں جا رہا ابھی کیوں نہیں روک رہی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تقوی ایک فلٹر ہے، نماز ایک فلٹر ہے ہمارے پاس. روزہ، کیا محض بھوکے پیاسے رہنا یہ ہمارا روزہ ہوتا ہے؟ کیا محض بھوکا پیاسا رہنا یہی روزہ ہے؟ نو، نیور. روزہ تو نفس، اپنے سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول. اور سیلف کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے، کانوں سے، یہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے تم 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. 2 باتیں کون سی تھیں وہ؟ ایک زبان اور دوسری اپنی شرمگاہ. ایسا ہی ہے. یہ فلٹر لگے تو ہوئے ہمارے پاس، ہم ان فلٹر کو استعمال نہیں کر رہے، ان فلٹر کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. ہم ہر چیز کو بس سنتے جا رہے ہیں، قبول کرتے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ کوئی ایشو نہیں، نو پرابلم. ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آ رہی ہوتی ہے. اچھا، پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کوئی ایسی نازیبہ چیز آئے گی ہم اس کو گزار دیں گے اوپر. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارا. سیکنڈ اسٹیپ میں یار دیکھ تو صحیح نا یار، ہے کیا؟ آئے گا نہیں یار، بری بات ہے، گزار دو اس کو. تھرڈ اسٹیپ میں کیا ہوگا؟ یار دیکھ تو لیا ہے. چوتھا اسٹیپ بڑا خطرناک ہے. پتہ ہے کیا چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ چوتھا اسٹیپ ہے یار معافی مانگ لوں گا، استغفار کر لوں گا. استغفار اور توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مہلت ملے گی توبہ کی اور استغفار کی؟ یقین ہے اس بات پر؟ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ استغفار کے بعد، گناہ کے بعد توبہ استغفار کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بہت اچھا لگتا ہے. بندہ غلطی ہو گئی بشری تقاضے کے تحت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹس اوکے. لیکن اس امید پر گناہ کرنا، غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، یہ بڑا ڈینجرس، بہت ویری ڈینجرس لیول ہے. یہ ہمارے ایمان کے لیے، ہماری اقدار کے لیے، ہماری اخلاقیات کے لیے، ہمارے کردار کے لیے، ہمارے دین کے لیے. میں آپ کو صاف بتا دوں،
اگر میں اور آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، یقین کریں ہمارا دین ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ بہت سارے ان چیزوں نے ہماری قدریں بدل دی ہیں، بہت ساری قدریں بدل دی ہماری۔ بہرحال دوسری چیز کیا ہے؟ ہماری شرم و حیا، جو ہمارے سامنے ایک جس کو برقرار رکھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے۔ تیسری چیز اور آخری چیز، ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں اس کو آگے پہنچانا۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، یہ والی وتواصوا بالحق، اس بات کو آگے پہنچانا۔ جب وہ چیز آپ کے فلٹر سے گزرے گی، ویریفیکیشن والے فلٹر سے گزرے گی، صحیح ہو جائے گی، اور وہ آپ کی حیا کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے اس نے، پھر آپ اس چیز کو آگے پہنچائیے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ٹول ہے، یہ تباہی بربادی نہیں ہے۔ وہی بات ہے، بڑی عام سی مثال دے دوں بھی، وہ چھری اگر ڈاکو کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ کیا کرے گا جی؟ جان لے لیتا ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگی وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ جان دے دیتا ہے جی، جان بچا لیتا ہے۔ وہ جان دیتا تو خیر نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جان بچا لیتا ہے۔ کہ اللہ نے اس کو ایک ذریعہ بنا لیا جان بچانے کا، وسیلہ بنا لیا۔ تو چھری کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، چھری جس کے ہاتھ میں ہے یہ اس کا عمل دخل ہے۔ تو اے آئی ٹولز بذات ہی خود برے نہیں ہیں، ان کا استعمال ان کو اچھا یا برا بنا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو اے آئی ٹولز ہیں، یہ انٹرنیٹ، ہمارے بہت سارے بزرگ تو ایسے ہیں جن کو ابھی تک چیٹ جی پی ٹی کا نام ہی نہیں سنا ہوا انہوں نے۔ میرے اپنے خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ابھی تک نمبر ملانا نہیں آتے۔ مجھ سے وہ میری ایک خاتون بزرگ ہیں، بولے بیٹے یہ نمبر تو ملا کر دے دے مجھے۔ تو میں کہتا ہوں اماں یہ نمبر کتنا آسان ہے، یہ دیکھیں نا، یہ پنچ کریں۔ پہلے تجھ سے کہہ رہی ہوں میں تجھے نمبر ملا کے دے دوں، تو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ تو مجھے پڑھا لکھا، نمبر ملا کے دے مجھے۔ اچھا نمبر ملا دیا، دے دیا ان کو۔ اچھا اب اس کو ڈائل بھی کر دو، اس کو مطلب ڈائل کیا کرنا ہے اس کو، وہ ٹچ والا موبائل استعمال ہی نہیں کرتی وہ خاتون، کہتی مجھے پتہ نہیں دباتی ہوں، ہاں دبتا وہاں پر جا کر، ہاتھ ہی نہیں کنٹرول ہوتے۔ یہ دیکھیں راشا نہیں آئے گا، یہ والا کہاں کنٹرول کریں گے؟ کہتے بٹنوں والا موبائل اچھا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں۔ کون سے بزرگ ہیں جی؟ وہ بزرگ جو 60s 70s میں پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ نسل ختم ہونے والی ہے، 60s 70s والی نسل کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے۔ اب جو 80s 90s والی جو نسل آنے والی وہ کمپیوٹر نسل ہے جی۔ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں، ان کے تو بزرگ بھی ٹک 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 بڑے آرام سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ۔ میں اور آپ جتنے میرے بچے جو ہیں وہ جتنی تیزی سے کمپوز کر لیتے ہیں نا میسج، میں اتنی تیزی سے نہیں کر پاتا ہوں، میرے ہاتھ کی انگلیاں نہیں چلتی اتنی دیر۔ لیکن بچوں کی انگلیاں کیا کرتے ہیں؟ وہ دونوں موبائل ہاتھ میں لے کر دونوں موبائلوں پر بیک وقت ٹک 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 یہ چل رہا ہے سارا سلسلہ۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ دونوں ہاتھ کیسے چل رہے ہیں۔ تو آنے والی نسل یہ کچھ کرے گی، تو آنے والے جو ہمارے بوڑھے ہیں وہ بھی ایسے ہو جائیں گے، اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ تو تیسری چیز کیا ہے جی کہ وہ بات آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ جس بات کو فلٹر کر لیا، سیکیور کر لیا، اب اس بات کو آپ آگے پہنچائیے۔ آگے پہنچانے کے بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فلٹر کرنے کے مہارت نہیں ہے، فلٹر نہیں کر سکتے، نو پرابلم۔ آپ جو یہاں اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ ریاض الصالحین حدیث کی ایک کتاب ہے، آپ طے کر لیجیے کہ آپ کے پاس ریاض الصالحین کی اپلیکیشنز بھی ہیں موبائل میں، ٹھیک ہے؟ حدیث کی صحیح بخاری کی اپلیکیشن موجود ہے جہاں سے آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، اردو عربی سب کچھ ہے۔ آپ ایک روٹین بنا لیں، صحیح بخاری کی روزانہ ایک حدیث آپ وہاں سے اٹھائیں گے، کاپی پیسٹ کریں گے اردو عربی انگلش ترجمے کے ساتھ، اور آپ نے فیس بک پر شیئر کر دینی ہے، واٹس ایپ پر شیئر کر دینی، بس۔ یہ تشہیر، پبلسٹی، ایڈورٹائزمنٹ، دعوت، یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، دعوت دین کا کام۔ تو آپ اے آئی ٹولز کو یہاں پر استعمال کیجئے۔ تھوڑی سی چاہیے مہارت۔ آپ کے پاس کوئی مثال کے طور پر آپ کا حلقہ ہے احباب انگلش کا ہے،
آپ حدیث کاپی کیجئے صحیح بخاری کی, آپ چیٹ جی پی ٹی پر جائیے اور اسے کہیے ٹرانسلیٹ انٹو انگلش, ود ان سیکنڈ وہ آپ کو انگلش ٹرانسلیشن دے دے گا اس کی. اب جب آپ انگلش دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس انگلش کی مہارت تو ہوگی تھوڑی بہت, آپ اس کو پڑھ لیجئے, ویریفائی کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو کاپی پیسٹ کیجئے اور آپ شیئر کر دیجئے. قرآن کی آیت لے لیجئے, سورہ فاتحہ سے شروع کر دیجئے, روزانہ آپ نے ایک آیت اپنے اکاؤنٹس میں شیئر کرنی ہے روزانہ. پتہ نہیں ہم اسٹیٹس نام کی جو بلا ہوتی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے, جو بات ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے وہ کہاں کرتے ہیں ہم لوگ, اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں اٹھا کر. اور اسٹیٹس پہ یقین کریں, اسٹیٹس سائیکالوجی پتہ ہے کیا ہے؟ اسٹیٹس سائیکالوجی وہ ہے کہ جو کام اس میں بندہ دکھا رہا ہوتا ہے نا, جو باتیں اقوال ذرری اور سنہری باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں خود اپنے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہے بندہ. آپ اسٹیٹس کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین, اس کا آپ انگلش ترجمہ اور اردو ترجمہ آپ اسٹیٹس پہ شیئر کر دیجئے بس, فیس بک اکاؤنٹ پہ لگا دیجئے بس. اگلے دن الرحمن الرحیم, کیا ہی کمال ہو, آپ کی پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزر جائے گی. قرآن کی بات لوگوں, آپ لوگوں سے, میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف ہوں, آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ لوگوں سے اپنی باتیں منوائیں, یہ کہیں بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا. باقی کام اللہ پر چھوڑ دیجئے, آپ کو اپنی بات پہنچانے کا اجر انشاءاللہ العزیز مل کر رہے گا. وہاں یہ شرط بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بات آپ کی مانے گا تو پھر آپ کو اجر ملے گا. دنیاوی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں, اخروی معاملات کچھ اور ہیں. دنیاوی معاملات میں رزلٹ کب ملتا ہے, بینیفٹس کب ملتے ہیں؟ جب ہماری بات مانی جاتی ہے. لیکن اخروی معاملات میں کیا ہے؟ اخروی معاملات میں آپ بات کر دیجئے بس, سفیشینٹ, کام ختم ہو گیا آپ کا. تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات, اس حوالے سے مجھے 3 باتیں جو کہنی تھی وہ میں نے 3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. نمبر 1 بات میں نے یہ رکھی کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ کوئی نئی اپروچ نہیں ہے, یہ 1956 سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب اپنے اپروچ پر پیک پر پہنچا. میں آپ کو چھوٹی سی بات ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمارے موبائل ہیں, یہ آنے والے دنوں میں موبائل ختم ہونے والے ہیں. یہ موبائل بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے. ابھی جو نئی ریسرچ میں نے پڑھی ہے وہ کیا ہے کہ آپ وہ جو ایک لیئر ہوگی جو آپ کے ہاتھ پر آ جائے گی, بس یہ آپ کے ہاتھ پر وہ لیئر لگ جائے گی, بس وہ آپ کا وہ ہاتھ وہی موبائل ہے سارا. آپ اپنے سیدھے ہاتھ پہ لگوا لیں, الٹے ہاتھ پہ لگوا لیں, سیم وہ اس کی کچھ نمبرنگ کلک کریں گے تو آپ کی وہ اسکرین اور یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ پر چلیں گی. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے, جو اس تھیوری میں, پہلے تھیوری ہی تو تھی نا, سب سے پہلے کیا تھیوری دی گئی تھی, کیا مشین سوچ سکتی ہے؟ تو آج دیکھیں چیٹ جی پی ٹی اور ان چیزوں میں ہمارے سامنے. اگلی تھیوری کیا چل رہی ہے, آپ کے ہاتھوں پر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, اس چیز کو آپ کے دماغ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا. آپ یہ تو بات مانتے نا کہ یہ مشینیں ہماری باتیں سن رہی ہیں, یہ تو مانتے ہیں. ابھی میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں نا, میں موبائل کو سیدھا رکھ لوں الٹا رکھ لوں, اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. موبائل سیدھا رکھ کر باتیں کروں گا نا تو اب میں جاؤں گا, میں فیس بک کھولوں گا, اپنا یوٹیوب کھولوں گا, گوگل کھولوں گا, تو یہی باتوں کے سرچ ساری رزلٹ ان باتوں کے حوالے سے آ رہے ہوں گے. اور اگر میں اپنے بات موبائل الٹا رکھوں گا تو پھر یہ بڑی حد تک بچا رہوں گا. مجھے ابھی تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے. سر سینسرز لگے ہوئے ڈیفینیٹلی, لیکن حتمی چیز نہیں آ رہی کچھ. آپ الٹا رکھ کے دیکھ لیں, سیدھا رکھ کے دیکھ لیں, ہاں فرق ہے اس میں. میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ چیک کیا اس چیز کو. 100% مجھے رزلٹ نہیں ملے ایسے, لیکن میجورٹی رزلٹ ملے مجھے. میں ابھی آپ کو نا بعد میں چیک کر, میں نے اپنا موبائل اٹھا کے شروع میں رکھا تھا اپنے پاس, پھر جیب میں رکھ لیا تھا. ایسے ہی نا شروع کی جو میری گفتگو تھی نا وہ کسی اور انداز میں دیں گے, اور مجھے اپنی اس گفتگو کے رزلٹ مجھے اب ملیں گے یوٹیوب پر بھی, چیٹ اس پر گوگل پر بھی ملیں گے, اور فیس بک پر بھی ملیں گے. میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا باتیں کروں کہ یار بیڈ شیٹس چینج کرنی چاہیے. آپ یقین کریں تھوڑی دیر میرے پاس فیس بک پر بیڈ شیٹ کے اشتہار آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں یقین آتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. میں ابھی بس مجھے اپنی بات ختم, میں آپ کے سوال لوں گا کیونکہ وہاں سے بھی کچھ 1-2 سوال آ رہے تھے, بھی سوال یاد رکھیے گا اپنا. تو بتانے کا بس آخری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت پہلے سے شروع ہوئی ہیں. ان چیزوں نے جو ہمیں نقصان پہنچانا ہے, ان نقصان کے سامنے آپ جو ایک
وال کھڑی کر سکتے ہیں، ایمانی وال، اس کا سب سے پہلا کیا ہوگا؟ آپ اپنے جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے اس کو ویریفائی کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں، ایسی جتنی چیزیں جو آپ کی حیا کو اور شرم کو تباہ کر رہی ہیں آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو اگنور کریں۔ نمبر 3 چیز، جو چیزیں فلٹر ہو چکی ہیں، کلیئر ہو چکی ہیں، صحیح ہو چکی ہیں، ان چیزوں کو آپ آگے پہنچائیے تاکہ ان AI ٹولز کو ہم اپنے لیے اپنے حق میں استعمال کر سکیں، خیر کی نشر و اشاعت کے حوالے سے۔